اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ یہ وقت جب آگے گزرتا آگے چلا آیا اور اسی دوران ان کے بیٹے حسین ابن علی جب ان کا دور آیا تو کافی شک و شبہات ایک دور میں جنم لینا شروع ہو گئے۔ حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، لیکن ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جس چیز کو پسند کیا گیا اسے اپنا لیا گیا، جس چیز کو ناپسند کیا گیا یا اپنے مطلب کی نہ نکلی اس کو رد کر دیا گیا۔ مگر بات جب کسی اہل نظر سے کی گئی، اہل نظر سے پوچھی گئی تو انہوں نے کربلا کا ایک راز بتایا کہ یہ جو کربلا ہے اس میں فروانی کی وجہ کیا ہے کہ پہلے جن علاقوں میں اس ذکر و فکر کو نہیں سنا کرتے تھے آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جا کے جنگل میں دیکھو، کبھی شیر کے بھی آپ ہجوم نہیں دیکھو گے، اگر دیکھو گے تو جن کو وہ کھاتے ہیں، جو اپنی قربانی پیش کر دیتا ہے، ان میں برکت دیکھو گے، ان میں فروانی دیکھو گے، ان میں کٹوتری دیکھو گے، کیونکہ ان میں قربان ہونے کی صلاحیت ہے اور اللہ کو قربانی پسند ہے۔ جس موڑ پہ دیکھو گے، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو کیا کھونے کا نام قربانی ہے؟ کیا قربانی اس چیز کو کہا جاتا ہے یا کہ ہر چیز میں قربانی بسی ہوئی ہے؟ کیا کربلا کے آج دن ہے، آج واقعہ کربلا کا سلسلہ ہر چینل پہ جاری و ساری ہے، ہر بندہ کربلا کی یاد اپنے اپنے حساب سے منا رہا ہے، ہر بندے کو پاک حسین ابن علی کے اپنے وطن سے بے وطن ہونے کا دکھ ہے اور اپنے 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے کا دکھ ہے، ہر بندے کو ان کی مستورات کے پردے لٹ جانے کا دکھ ہے، ہر بندے کو ان کا سفر کربلا سے شام تک کرنے کا، اور جو کہ شام میں بے شرموں کے سامنے بغیرتوں کے ہجوم میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا، اس بات کا غم ہے۔ بلکہ اسے ہٹ کے آگے چلا جائے دور تو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد امامت پہ کس طرح کے مظالم ڈھائے گے۔ اگر اس بات کو سمجھنے کی ایک نشانی میں ضرور دوں گا کہ مظالم کا کس طرح سلسلہ بڑھایا گیا۔ جب کربلا سے قافلہ چلا تو 11 محرم کو سب کو اسیر کیا گیا، 12 محرم کو کوفہ میں عبید اللہ ابن زبیر کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد 15 محرم کو سلسلہ شام کی طرف چلا۔ جس جگہ سے ہوتا ہوا قافلہ گزارا گیا اس جگہ کا سفر 1400 میل بنتا ہے، لیکن اگر صحیح رستے سے اور سیدھے رستے سے جائیں تو 950 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ اور جب قافلہ شام کے جگہ پر پہنچا، اس کی بنیادوں کے پاس پہنچا، تو قافلے کو 3 دن کے لیے شام سے باہر بٹھا دیا گیا، کیونکہ 3 دن بازار سجتے رہے، رونقیں بنتی رہی، ہر بندہ اپنی اپنی محفل سجا کے مختلف طریقے سے بتاتا رہا کہ باغی آئے ہیں، باغی آئے ہیں۔ تو ان کا استقبال کس طرح کریں گے؟ کوئی گالیوں سے کرے گا، کوئی پتھروں سے کرے گا، کوئی غلاظت سے کرے گا، کوئی ان کو تانے دے گا۔ یہ تیاری ہوتی رہی۔ یہ مظلومیت کا سلسلے کی داستان ایسی ہے جو نہ تب تھمی تھی، نہ آج تھمی ہے، نہ آگے تھمے گی۔ تو یہ کربلا کے حوالے سے تھوڑی سی آواز تھی جو کہ ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے بلند کر رہا ہے۔ تو آج ہمارا پروگرام صوفی گائیڈنس، محرم کا دن ہے تو قربانی پہ تھوڑا سا اس کو لے کر چلیں گے، یہ موضوع رکھ کے آپ سے گفتگو شنید ہوگی۔ جو حضرات ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کو اس موضوع کے ساتھ میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب اس پہ مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی وی سے رابطے میں رہیے گا۔
اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے گا۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارے نمبرز موجود ہوں گے۔ جو بھی ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے یا صوفیزم یا تصوف کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے نمبر سے لے کر ایپ اور اس کے بعد ٹی وی اسکرین پہ نمبر بھی آ رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے، کسی بھی ذریعے سے رابطہ کر کے سوالوں کا سلسلہ یا اور پرابلم کا ذریعہ بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کالیں بزی ہونے کی صورت میں آپ کی کال نہ مل پائے یا کچھ ایسا ایشو ہوتا ہے آپ کے دماغ میں جو کہ بات مکمل طریقے سے آپ کی نہیں ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ مکمل طریقے سے لائیو نہیں ہوگی، یا ہمارے ذریعے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر آ رہے ہیں پری بکنگ کے نام سے، ان دونوں نمبر کو آپ ٹی وی اسکرین پہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کل 2 سے 6 کے درمیان مکمل طور پہ لائنیں کھلی ہوں گی۔ موبائل نمبر پہ آفٹر پروگرام بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا سلسلہ گفتگو بڑھانے کا طریقہ۔ پروگرام میں بھی قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے، سلام عرض کریں گے اور تھوڑا سا قربانی کے حوالے سے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب۔ شاہ صاحب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ محرم کے دن ہے، قربانی کے بھی دن ہے، حق اور باطل کی ایک کشمکش ہوئی اور مظلومیت اور ظالم کے درمیان جو واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے جو میں نے موضوع چنا وہ قربانی ہے۔ تو قربانی کی مثال اس سے بڑھ کے کہیں نہ ملی، نہ ملے گی، نہ مل سکتی ہے۔ تو قربانی پہ جب آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے صوفیزم اور تصوف کے حوالے سے قربانی کو کیا کہا جاتا ہے، یا قربانی کو کرنا کس طرح سے اور کیوں لاگو ہوتا ہے، یا اس کو کس حد تک اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے صوفیزم یا روحانیت کے حوالے سے۔ دیکھیں قربانی یہ کہ جہاں تک امام حسین کی بات ہے، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی بات ہے، اس کے اندر کہنے کو تو زبان بہت چھوٹی ہے میری، ٹھیک ہے نا، میں کوئی واقعہ بیان کر سکتا ہوں زیادہ، ٹھیک ہے نا، بیکاز ایوری ون نوز ایوری تھنگ۔ یہ واقعہ 1400 سال سے چل رہا ہے، بار بار ہر سال ہر گھر کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں جو ہے یہ پیغام نہ پہنچا ہو اسلام کا۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اسلام کا پیغام پہنچا ہی کربلا کی وجہ سے ہے، نہ یہ واقعہ ہوتا، نہ یہ عظیم قربانی ہوتی، نہ اس دین میں فراوانی ہوتی۔ بے شک یہ اسلام پھیلا ہی اس قربانی کے بیس پہ ہے، کیونکہ قربانی میں ہے فراوانی، بے شک ٹھیک ہے۔ یہ قربانی نہ ہوتی نہ یہ دین مزید پھیلتا، یہ رک جاتا وہاں پہ، بے شک کیونکہ بیعت ہی کا مسئلہ تھا نا۔ بے شک امام حسین جنگ لڑ سکتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، باقاعدہ جیت بھی سکتے تھے بے شک جب ان کے پاس جیسے کہ حضرت عباس علمدار جیسے یعنی کہ جوان ہو، تو پھر میرے حساب سے مسئلہ نہیں تھا۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ یہ قربانی جو ہے یہ مست تھی، یہ اللہ کے راہ کی قربانی تھی، اور اس قربانی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی۔ یہ سب پہلے دن جب ہاں۔ امام حسین علیہ السلام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اسماء بنت امس ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائی، سفید لباس میں ان کو لپیٹا ہوا تھا، رسالت مآب کو دیا۔ رسالت مآب نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، تو آپ نے کہا میرے اس بیٹے کو ایک گروہ جو بے دردی سے قتل کرے گا، مجھ پہ اس کا قتل بڑا ناگزیر گزرے گا۔ اے رب العزت، جو اس کی محبت دل میں رکھتا ہے، اس کی محبت کو تو بھی سرشار فرماؤ اور آگے لے کر جا، تو بھی اس سے پیار کر، جو اس کے ساتھ جو نفرت رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ نفرت کر، ٹھیک ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلے دن کی جو گریہ زاری ہے 2 منٹ کی ہوگی یا 4 منٹ کی ہوگی، یا ایک حدیث کے طور پر ہمارے تک پہنچی، پھر 7ویں دن بھی رسالت مآب نے اس چیز کا تکرار کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا پتہ تو پہلے دن سے تھا، اس میں شک نہیں۔ تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی ضروری تھی پہلے دن سے، تاکہ جو اسلام ہے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اور اس بات کی ایک گواہی جو کہ مہاتما گاندھی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ انڈیا کے رہے ہیں، باہر نہیں رہے، انہوں نے بنایا، انہوں نے ان کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہر بندہ جیسے کہہ رہا ہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، تو شاید یہ امیج بنتی، پر کربلا نے یہ بات ثابت کی جس کو دیکھنے کے بعد یہ ماننا ہر بندے پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ قربانی سے پھیلا، قربانی سے پھیلا ہے، یہ مظلومیت سے پھیلا ہے، یہ مظلومیت کا دین ہے۔ اس کے اندر جتنی قربانی اور جتنی جو ہے آزمائش ہے اسلام میں،
اور جتنی سختی ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے یہ سختی سے. اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ جو جیسے کہ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, وہ کل بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا, تو وہ ان صاحب نے, میں نام نہیں لے سکتا ان کا, انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی. وہ کہنے لگے کہ یہ واقعہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, یعنی کہ پھر یہ ہوتا کہ ابھی بھی بادشاہت ہوتی, مظلومیت کا نام نہ ہوتا, یعنی کہ کوئی چیز, یعنی کہ یہ نہیں کہتا کہ جی ظلم ہو رہا ہے, سب لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے. ابھی ایک لفظ ہے نا کہ اگر میں آپ کو ماروں کوٹوں یا کوئی برا بھلا کہوں اور آپ اگر نہیں میرے سے کمزور ہو فار ایگزامپل, تو کیا بولتے ہیں, ظلم کر رہا ہے یہ. بے شک اگر یہ نہ ہوتا, کربلا نہ ہوتا یہ واقعہ, تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ٹھیک کر رہا ہے اس کے ساتھ, ہی ڈیزروز دیٹ. بے شک یہ اتنی سی باریکی سی بات ہے. کل وہ ٹی وی کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیں لائف میں ہر چیز ایکسپلین کرنے والی نہیں ہے. اسلام جو ہے آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ یقین کا, یہ یقین کا مذہب ہے, اس میں سمجھ آنے والی بات نہیں ہے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوا, وجوہات کیا تھی, جو بھی تھی, یہ یقین کرنے والا مذہب ہے. اور یہ دین کے اندر یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا, جس کی وجہ سے دین آگے بڑھا ہے. ٹھیک, جیسے ہمارے ساتھ پروگرام کے فرسٹ کالر موجود ہیں تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں بات کر رہا ہوں, شاہ صاحب سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے, نام بتانا پسند کریں گے پلیز؟ جی جمیر بات کر رہا ہوں. پہلے بات ہوئی ہے میرے خیال آپ کی؟ جی 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 ٹھیک, بات کریں. جی السلام علیکم. جی شاہ صاحب السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ عمیر بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی بولے, پہلے بھی بات ہوئی ہے؟ نہیں, بھائی کے متعلق نہیں بات ہوئی. اچھا, بھائی کے متعلق مسئلے میں بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بولیں. بھائی کا نام بتا دوں آپ کو؟ ہاں نام بتائیں پلیز. جی ان کا پیدائشی نام تو ضیاء الرحمان ہے, لیکن کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے احمد علی رکھ لیا تھا. احمد علی, ٹھیک ہے. جی جی. اچھا, ان کی آنکھیں بڑی ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا آگے بتائیں. کچھ جائیداد کا تنازع ہے. ہم سب بہن بھائی چاہ رہے ہیں کہ ہم جتنا بھی جائیداد ہے وہ ماں کے نام پہ کر دی جائے, لیکن اس پہ کچھ ان کا اعتراض ہے اور پوری جائیداد کے اوپر وہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے اور اس بات پہ آمادہ نہیں ہو رہے, اور تقریباً پچھلے 13-14 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو پوچھنا چاہ رہا تھا اس پہ, ہم سب بہن بھائیوں نے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں آمادہ ہو رہے. تو یہ مسئلہ جو ہے ابھی آپ یہ مجھے بتا, پاکستان میں ہے جائیداد یہ؟ جی 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 جی. یہ دسمبر جنوری میں کوئی کہیں جانا آنا ہو رہا ہے ادھر؟ کس کا؟ کسی کا آپ لوگوں میں سے اس مسئلے کو بات کرنے کی؟ جی 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 توقع ہے کہ فروری میں جا رہے ہیں نا ہم جائیں وہاں سے. جی جی ٹھیک ہے. والدہ کا نام بتائیں گے؟ رضیہ بیگم. وہ حیات ہے والدہ؟ جی جی والدہ حیات ہے. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ سب کو برابر کا حصہ دے دیا جائے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف ماں کو ہی دے دیا جائے تو ہمیں نہیں چاہیے, لیکن وہ کسی پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہے. ہاں, دونوں صورتوں میں جائیداد ان کے نام ہے یہ؟ جی یہ جائیداد ان کے نام ہے؟ جائیداد جو ہے وہ تو بیچ کے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے تھے ہم نے. اب وہ نہ پیسے بھی نہیں دے رہے. ہاں سمجھ گیا. ان کی وائف کا نام بتائیں. 2 وائف ہیں ان کی. پہلی کا بتائیں. فوزیہ. اور دوسری کا؟ کرن. وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. جی ایک سے بڑی ایک ہے. دونوں ساتھ رہتے ہیں, الگ ہو گئے ہیں ایک سے؟ دوسری والی ساتھ ہے, پہلی والی نہیں ہے. پہلی والی نہیں ہے. بچے کتنے ہیں کل ملا کے ان کو؟ دونوں سے 3 بچے ہیں. دونوں سے کل ملا کے ٹوٹل؟ جی جی 2 پہلی سے ہیں اور 1 دوسری سے. ایک دوسری سے, ٹھیک ہے. پہلی سے بیٹا ہے یا بیٹی ہے بڑی؟ پہلے بیٹا ہے. بیٹا ہے. اور دوسری سے؟ دوسری سے بیٹا. بیٹا, یعنی کہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. جی.
دیکھیں جناب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آئی ڈونٹ تھنک ہی از گونا بچ، ٹھیک ہے نا، انفارچونیٹلی ہاں یہ ہلنے والے نہیں ہیں. ٹھیک. ماشاء اللہ سے جوان بھی اچھے بھلے ہیں، یہ ان سے لڑنا بھی مشکل ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، یعنی کہ دس از اے ایگزامپل، یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں براڈ اسپیکٹرم ایگزامپل ہے کہ ہی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ہاں اچھا وائف ان کی ان سے کوئی رابطہ ہے یا وہ بھی اتنے ہی ایڈمنٹ ہیں جتنی وہ ہیں، یعنی کہ سیم؟ بالکل ایگزیکٹلی، وہ ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. اور یہ فوزیہ جو تھی اس کی بھی یہی اسکول آف تھاٹ ہوگی. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، اگر وہ انوالو نہیں ہے، اگر وہ انوالو ہوتی اس کی بھی اسکول آف تھاٹ وہی لاتی جو کرن کی. بالکل بجا فرما رہے ہیں، بالکل بجا فرما رہے ہیں. جائیداد سندھ سائڈ پہ ہے، یہ سندھ میں ہے کہیں؟ نہیں، یہ پنجاب میں ہی ہے. پنجاب میں ہے یہ؟ جی جی. جائیداد تو آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے نا؟ جی ہم نے جائیداد کو بیچ کے ان کے نام پہ کیا تھا. ان کے والد صاحب کی ہو گئی تھی ڈیتھ، تو بڑے وہ تھے، ہم نے ان کے نام پہ کی تھی کہ وہ آگے خود ہی منصف بنیں گے، اور سب اختیار ان کو دے دیا تھا ہم نے، تاکہ وہ سب جو ہے نا کام خود ہی وہ کریں گے، کیونکہ بڑے وہ تھے. لیکن انہوں نے بڑے پن کا ایڈوانٹیج لے لیا، بڑے پن نہیں دکھایا انہوں نے بیسیکلی. جی ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں. اماؤنٹ کتنی ہوگی؟ 130,000 سم تھنگ لائک دیٹ. ابھی تو کیونکہ یہ تقریباً 13-14 سال پہلے ہی بات ہے، تو ابھی تو پاؤنڈز میں اگر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا. ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں کیونکہ یہ وکالت کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. وکالت میں تو اس لیے نہیں جا سکتے نا کیونکہ ہم نے خود ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، تو قانونی کارروائی کیسے کریں گے؟ قانونی کارروائی دیکھیں یہ چیز یہ کہ یہ آپ کو وکیل گائیڈ کرے گا، بٹ اسٹل دیر از اے چانس آف گوئنگ تھرو کورٹ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو جائیداد تھی وہ ہم نے خود بیچی ہے نا، سب نے سائن کیے تھے. سب نے سائن کیے ہوں، پھر بھی جو ہے آپ اس کو دوبارہ جو ہے ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ وکیل آپ کو گائیڈ کرے گا. میں آن ایئر کے اوپر گائیڈ نہیں کر سکتا آپ کو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. ہاں کیونکہ میرے کو یہ کہ ایک تو یہ کہ آئی ایم ناٹ اے لیگل پریکٹیشنر. ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو بڑا ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے رضامندی سے دی ہے تو بعد میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اگینسٹ. ٹھیک ہے نا. دیر آر آلویز ویز. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات یہاں پہ بھی حق اور باطن ہی کی بات ہو رہی ہے. یہ وہی مسئلہ ہے. وہ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کر رہے ہو، تو یو ہیو اے رائٹ ٹو فائٹ فار اٹ. ٹھیک ہے نا. پڑھنے کو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن یہ بتائیں اگر یہ بٹوارا ہو جاتا ہے تو سب بھائی بہنوں کے حصے میں 20 سے 27,000 آئیں گے تقریباً. دوبارہ فرمائیے گا. اگر یہ بٹوارا ہو جاتا ہے پیسوں کا تو یہ سب کے حصوں میں 20 سے 27,000 آئیں گے ایک ایک آدمی کے حصے میں. پاؤنڈ میں بات کریں گے؟ پاؤنڈ میں ناٹ ان روپیز. نہیں اس سے کم ہوں گے. اس سے کم ہوں گے. ٹھیک ہے. اس سے کافی کم ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اب ایک کام کریں، میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں کچھ. والدہ پڑھیں گی لیکن. جی کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ تسخیر کا کام ہے کہ ان کا دل واپس پلٹنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایڈمنٹلی ہی از ڈیسائیڈڈ کہ واٹس ٹو بی ڈن، بٹ ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن ہم ہمسیلف اینڈ آن دا مدر واٹ شی ڈز. تو اس کے اندر بھائی بہن تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیز یہ کہ شرعی طور سے جو اسلامک طریقہ ہے اس میں تو آپ نے کر دیا. اب وہ کھا گئے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس میں؟ آپ زیادہ میں زیادہ شرعی کونسل میں مولوی کو کہہ سکتے ہو، دیٹس دا موسٹ، ادروائز یو گو تھرو کورٹ. اچھا شریعت اینڈ روحانیت رن پیرلل. ٹھیک ہے نا. سو آئی کانٹ گیو اینی ون ایلس ٹو ریڈ کہ وہ جو ہے کوئی ہیلپ ہو جائے یا کچھ. ہاں والدہ پڑھ سکتی ہیں کہ دل پلٹے، تسخیر کا کام ہو کہ وہ انصاف کر دے، یعنی کہ سب کے حصے دے دے. ٹھیک. میں آپ کا پیغام ان کو ضرور پہنچا سکتا ہوں اگر آپ مجھے پڑھنے. ہاں میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں. ان کو بولیں کہ سورہ یاسین ورد خاص، یاسین ورد مبین نہیں، یاسین ورد خاص. ایک اور کتاب آتی ہے، یہ پاکستان سے ریڈیلی اویلیبل ہے، اٹس اویلیبل ایوری ویئر، شی کین گو اینڈ پک اٹ اپ فرام اینی شاپ. یہ 25 سے 50 روپے تک کی آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. یاسین ورد خاص جو ہے نا یہ 2 دفعہ پڑھنی ہے انہوں نے ڈیلی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے 1100 دفعہ.
ٹھیک ہے. روزانہ کی یہ 1100 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے. اور لیکن ایک کام کریں گے کہ جب وہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں گے تو پانی کا پیالہ سامنے رکھ لیں, کیونکہ یہ ذوالجلال والاکرام کافی ٹائم پڑھنا پڑے گا, اور یہ ریاضت بہت جلالی ہے. اور ان کی والدہ کی آپ نے رضیہ بیگم بتایا نا نام؟ جی رضیہ جی, بیگم. ان کی صحت بھی جو ہے نا یہ اتنی اچھی نہیں ہے, ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں اس حوالے سے, اور یہ پڑھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی پنجتن پاک مولا علی مشکل کشا کوئی مدد کرے کہ یہ انصاف ہو جائے آپ لوگوں بالکل شاہ صاحب صحیح فرمایا آپ نے. ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں رہتی, تو ان کی صحت کے لیے کیا پڑھنے کے لیے وہ دیکھیں. چیز یہ ہے کہ ان کو بولیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں, پانی کے اوپر دم کریں روزانہ, مگر ان پڑھائیوں سے ہٹ کے کریں. یہ پڑھائی اگر انہوں نے فجر پہ پڑھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم عصر پہ زور پہ نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کام, کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے, کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ بیماری کی کوئی بات ہے, نہ کوئی ایسا. 13 محرم کے بعد شروع کریں گے یہ جو بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ محرم کے 13 دنوں میں کوئی نیا کام شروع نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے نا, اور خاص طور پہ وظیفہ. بہتر, ٹھیک ہے جناب. تو یہ کر کے جو ہے آپ مجھے پھر بتائیں گے انشاءاللہ آفٹر 49 days or maybe 50 days, but you have to continue, tell your mother to continue reading this, تو اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کرے گا, ٹھیک ہے جی. اور یہ 40 دن تک آپ نے بتایا پڑھنا جی, 41 days یا 72 days پڑھتے رہیں, یہ روزانہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ورد خاص جو ہے نا, اس کے اندر جو یاسین ورد خاص ہے, اس کے اندر دن کی وہ نہیں ہے پابندی, اس کو پڑھ سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, پھر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. دیر از نو ریسٹرکشن ود اٹ. یاسین ورد مبین میں مسئلہ ہے کیونکہ وہ ٹکرار ہے 7 مبینوں کی, تو 7 دن کی ٹکرار ہے. یہ جو ورد خاص ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے, روک بھی سکتے ہیں, پھر دوبارہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. بہتر. تو یہ پڑھیں 49-50 days پڑھ کے پھر دوبارہ اس سے نیگوشیٹ کرنے کی بات کریں, اور پھر یہ جب شروع کریں گی بائی دا ٹائم اٹ ول بی ڈسمبر جنوری اینی وے, تو اس وقت تک کوئی اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کوئی بات ہوگی, ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ شاہ صاحب. اوکے جناب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. اوکے, خدا حافظ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے مسئلے تکلیفیں ان دنوں کے ساتھ مشکلیں آسانیاں فرمائے, مشکلوں میں اور پریشانیوں میں. یہ دن وہ دن جا رہے ہیں کہ میرے خیال میں, میرا یہ خود کا ماننا ہے اور یقین بھی ہے کہ ان دنوں میں جس ہستی کی نسبت سے یہ دن منسوب ہیں, اور اگر ان دنوں میں اس ہستی کا واسطہ یا اس وسیلے سے دعا مانگی جائے تو کبھی حالت رد نہیں کرتا. تو ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں, تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی طارق بول رہا ہوں. طارق جی. اچھا, پورا نام بتائیں گے؟ جی طارق محمود. طارق محمود. والد صاحب کا؟ والد صاحب کا لال جی. لال جی. مسئلہ کیا ہے؟ جی بس یہ حالات کے بارے میں کچھ نہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے کافی عرصے سے, رکاوٹ آ جاتی کسی بھی کام میں. صحیح, کسی بھی کام کرنا. ٹھیک ہے, شاہ صاحب سے بات کریں, آپ کو مزید آگاہی فرماتے ہیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم جناب, کیسے حالات؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی, اللہ کا بڑا کرم ہے. دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہے کافی عرصے سے. پہلے بڑا اچھا ٹائم دیکھا, روز تھا کافی, لیکن اس کے بعد جب وہ پریشانی آئی تو اس کے بعد ہیلتھ کی بھی آ گئی, فائنینشلی بھی آ گئی, ساری پریشانیاں. پھر اس کے بعد لانگ ٹائم ہو گیا, بس وہ حالات وہی پہ ٹکے ہوئے ہیں. دیکھیں پیسہ تو آپ کے ہاتھ کا میل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے پیسہ تو بہت رہا ہے آپ کے ہاتھ میں, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مگر یہ پھر جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے تھے جب پیسہ ہاتھ کا میل تھا, اس وقت کیا ایسی اڑان تھی اس وقت نا؟ ٹیک اوے کرتا تھا. ٹیک اوے کا کام تھا. اچھا, اس کے بعد کوئی آپ یہ سوچیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیک اوے کے کام کے بعد ٹیک اوے بیچا گیا؟ جی بیچے تھے ہم. جی بیچا گیا. کیوں بیچا تھا؟ بس وہاں پہ پریشانی یہ تو ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا جناب, جی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی. میں کہ ایک پہ تو ہو گیا تھا کہ وہ تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی, وہ گوروں کے ساتھ لڑائی وغیرہ ہونے لگ گئی تھی, اسی لیے بیچ دیا تھا. تو دوسرے پہ کوئی تھوڑا سا وہ VAT ٹیکس کا تھوڑا سا تھا, اس کی وجہ سے بیچا. ایک سیم ٹائم پہ تقریباً ایک مہینے کے اندر ہی دونوں ہی بک گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد سے پھر آپ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے؟
ہاں جی، اس کے بعد میں پاکستان چلا گیا، پاکستان میں تقریباً 1 سال رہ کے آیا، پھر اس کے بعد آگے دوبارہ شروع کیے کام، کوئی بھی کام نہیں پھر بیٹھا نہیں ہے. یعنی کہ چیز یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں اس کا جب آپ نے ٹیک اوے لیا تھا کتنا عرصہ چلایا آپ نے؟ اللہ والا میں نے چلایا تقریباً ٹیک اوے 4 سال تقریباً چلایا. 4 سال. ٹھیک ہے. ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہیں کیونکہ وی اے ٹی ٹیکس کا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں اور جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ تو اس وقت یہ تو تقریباً ہو گئے 14 سال پہلے کی بات ٹھیک ہے. ہے. اچھا، اور دیکھیں وہ جو سفر کیا نا آپ نے پاکستان جانے کا، وہ اتنا وائز ڈیسیشن نہیں تھا. ٹھیک. ایک تو یہ کہ آپ کو چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ٹیک اوے بیچنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ رسک آتا ہوا رسک تھا نا. دیکھیں لڑائی جھگڑا تو دکانوں کے اندر ٹیک اویز میں اکثر ہوتا رہتا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ٹالرنٹ. ٹھیک ہے نا. جی جی. بیکاز ریمبر ون تھنگ کہ آپ کسی اور کی سوسائٹی میں بلینڈ ان ہو رہے ہو. بیسیکلی ہم یہاں پہ وی آر لیونگ ان سم ون ایلسز سوسائٹی، وی آر ٹرائنگ ٹو بلینڈ ان، اینڈ پیار اور محبت ہی سے بلینڈ ان ہوا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جی جی. ایک دفعہ ایک آدمی گالی دے دے گا، 2 دفعہ دے دے گا، اگر آپ چپ رہیں گے تیسری دفعہ وہ خود چپ ہو جائے گا. یہی اسلام کا بھی طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب سوری میں آپ کو ایک لیکچر بھی دے رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر آپ یہ نہ بکتا، نہ سفر کرتے، نہ کچھ ہوتا تو یہ حالات آپ کے ڈیفرنٹ ہونے تھے. اچھا، اس کے بعد جب آپ آئے تھے تو کہیں پراپرٹی کا تو کام نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، پراپرٹی کا نہیں کیا. ٹھیک ہے. کوئی پراپرٹی میں کسی نے بولا کرنے کو کہ یہ کر کے دیکھ لو اس کے بعد، یا کوئی، یا پاکستان میں تو نہیں کیا کہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب حالت کیا ہے؟ اب تو خیر ٹیک اوے کی بھی حالت نہیں رہی آپ کی کرنے کی، ہے نا؟ نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو فارغ ہوں بالکل. دوبارہ ٹرائی کیا تھا ٹیک اوے، وہ بھی نہیں چلا. پھر ایک شاپ آفیسرز کی وہ بھی نہیں چلی، بس ایسے ہی کام کو چلتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد اب فائنینشلی اتنا ہو گیا کبھی کاروبار اس وقت کر ہی نہیں سکتا میں. وائف کا نام بتائیں گے ذرا؟ جی، وائف کا ہے نائلہ. نائلہ. جی. شادی کب ہوئی تھی؟ جی، شادی یہ ہوئی تھی میری 90 میں. ٹیک اوے جانے کے بعد یا پہلے؟ نہیں، پہلے ہوئی تھی شادی. اچھا، پہلے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پہلے لڑکا ہے آپ کا؟ جی، 2 پہلے 3 لڑکے ہیں، پھر 2 لڑکی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے لڑکا ہے، بس وہ یہی پوچھنا تھا. اچھا، اب ایک کام کریں. جی. ابھی تو دیکھیں چیز یہ ہے کہ ابھی تو آپ کو میں پڑھنے کو بتا دوں گا، مگر 13 دن بعد آپ شروع کریں گے، محرم کی 13 تاریخ کے بعد، یعنی کہ اس کی شب لگ جائے 14 کی، یعنی کہ محرم کی 13 تاریخ کے بعد جو ہے شروع کریں گے. یا رضا کو پڑھیں گے آپ کی وائف بھی پڑھ لیں اگر ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. باجی ساتھ ہیں آپ کے؟ وائف ساتھ ہیں؟ جی، یا ساتھ. ٹھیک ہے. نہیں، کیونکہ آپ کے جو مسئلہ ایک اور بھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کافی چیزیں آپ کے پاس سے چلی گئی ہیں. جی. یعنی کہ دوست، یار، احباب، رشتہ دار سب جیسے نہیں ہوتا، وہ جو گرتی ہوئی عمارت کو ایک دھکا اور دو، وہ اس چکر میں سب چلے گئے. یار رضا کو پڑھیں آپ. ٹھیک. اس کی کوئی تعداد بھی ہے؟ ہاں، تعداد بتا رہا ہوں. یا تو ایک کام کریں کہ اس کو یا رضا کو نہ پڑھیں آپ، یا وہابو پڑھیں. ٹھیک. یا وہابو پڑھیں آپ. یا ایک اور کام کریں، یا کریمو یا وہابو پڑھیں آپ. یا کریمو یا وہابو. یا کریمو یا وہابو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 1100 دفعہ. تھوڑا سا لمبا ہے مگر یہ 20 منٹ لگیں گے اس میں، زیادہ میں زیادہ 20 منٹ. ہاں، 20 سے 25 پڑھنا ہے. ہاں، اور اس کے ساتھ جو وہ بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو وظیفہ دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے آپ نے 1100 دفعہ ہی. مگر آپ پلیز ریکویسٹ ہے شروع کریں گے 13 محرم کے بعد. ٹھیک ہے جناب؟ میں سمجھ رہا ہوں. اچھا، یہ پہلے بسم اللہ والا پڑھنا 1100 دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پڑھیں گے. پھر یا کریمو یا وہابو، جی، یہ دونوں اسم ہیں، یہ پڑھیں گے آپ 1100 دفعہ. یہ پڑھ کے جو ہے مجھے آپ بتائیں گے آفٹر 40 ڈیز. 40 ڈیز. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ٹائمنگ جو مرضی ٹائمنگ، کوئی بھی مرضی ٹائمنگ، بشرط یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے، دیکھیں میرے تمام وظائف کی شرط یہ ہے کہ جانماز ہو،
یا جس پوزیشن میں نماز پڑھتا ہے. اگر آدمی بیڈ پہ لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے, بیمار ہے, تو اس پوزیشن میں وظیفہ کرے گا. اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پوزیشن میں وظیفہ کرے گا. ورنہ جا نماز پہ بیٹھ کے تسبیح کے ساتھ, کاؤنٹر بھی نہیں, تسبیح کے ساتھ, اولڈ سکول, ٹک 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 ٹک. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, چٹک سے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ہوائی قوت آتی ہے. حالات جو ہے نا, میں ایک بات بتا دوں, دیکھیں چیز یہ ہے کہ حالات بھی چینج ہوں گے. میں ایک اور بات بتا دوں, پتہ نہیں آپ کا مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی پیسہ آنے والا ہے کہیں سے. کیا آنے والا؟ پیسے آنے والے ہیں کہیں سے, یعنی کہ سب منی از گونا کم ان. ہو سکتا ہے کہیں بٹوارے سے آئیں یا کوئی کسی سے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دے آپ کو کہ آپ جو ہے بزنس کرو, تو پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ یو کین ٹیک اٹ آن فرام دیر. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ آپ کسی سے لے لو ادھار کر کے, تو کوئی بزنس شروع کرو, تو دین تھنگ اسٹارٹ موونگ آن فار یو اگین. یہ بھی ایک جھلک ہے. جی ٹھیک ہے, کافی قرضہ چلا لیا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں, پھر سے بولیں. میں نے کہا قرضہ پہلے بہت, اسی لیے قرضہ پہلے میں نے بہت چلا لیا لوگوں سے لے کے نا, اس چکر میں کہ کام چل جائے, کوئی کام چلے گا چلے دے دیں گے, ایسے کریں گے. پہلے قرضہ کافی بن گیا ہوا. نہیں تو جو آپ نے قرضہ لیا ہے, کوئی ٹیک اوے کا کام کیا آپ نے اس سے؟ ہاں جی, اس کا آف لائسنس کا بھی کر کے وہ دیکھیں وہ نہیں چلے گا آپ سے, میں یہ بھی بتا دوں. ہاں وہ کام جو ہے وہ مشکل ہے, چلے میں یہ بھی بتا دوں. ٹیک اوے کا جو ہے چل جائے گا, لیکن آف لائسنس کا نہیں چلے گا, میں ابھی سے بتا رہا ہوں. اور خاص طور پہ وظائف پڑھنے سے تو بالکل ہی نہیں چلے گا. جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ کام یہ کریں کہ یہ کوشش کریں. باقی یہ کہ یہ پڑھنا شروع کریں 41 ڈیز تک. ٹھیک ہے نا, یہ چلہ کشی ہے, ایک دن ایکسٹرا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کریں, تو پھر کیا کہتے ہیں اسے, دعوت غیب دیں, بلائیں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس کو دعوت غیب کہتے ہیں وظیفہ کو. ٹھیک ہے نا, آپ دعا بھی کریں. میں انشاءاللہ دعا بھی کروں گا مولا پنجتن پاک کی بارگاہ میں. اور پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو آستانہ ہے 28 نیئر اباؤٹ ریڈی ہے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, تو یہ کہ انشاءاللہ پھر اس کے اندر جب ذکر فکر کی محفل ہوگی تو خاص طور پہ آپ کا نام لے کے دعا کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آستانہ آپ کا یہ مانچسٹر ہی میں ہے. وہ توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے مزید اس حوالے سے. آپ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل پوچھنی ہو تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اگر دوسرے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں آنے والے ہم جو ہے بتا بھی دیں گے انشاءاللہ, جب اس کے پوری طریقے سے تیار ہو جائے گا یہ سلسلہ. پھر ملاقاتوں کا انشاءاللہ جاری ساری ہو جائے گا, تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے ملاقات کرنے بھی جاتے ہیں, ملنا بھی جاتے ہیں, ہر بندہ اپنی پرابلم کے حساب سے. اور کچھ لوگ ویسے بھی جو عقیدت مند ہیں ان کے لیے بھی جو ہے دا مومنٹ جو ہے تھوڑے سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے, کیونکہ آستانہ تھوڑا رینویٹ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے شاید تھوڑا سا اور ٹائم لگے. تو انشاءاللہ جلد سے جلد 2 ہفتہ جی 2 ہفتے. اور تھوڑا سا محرم کی وجہ سے ویسے بھی ڈیلے ہے, کہ سامان لے نہیں سکتے, نیا مسئلہ یہ بن گیا, نئی چیز کر نہیں سکتے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے, صبر کرنا پڑے گا. یا صاحب دعوت غیب کا آپ نے ذکر کیا, شاہ صاحب ہمارے ساتھ کالر ہے, میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ تھوڑا سا اس میں مزید کلیئر کرنا چاہوں گا اس بات کو, لیکن ہمارے ساتھ ابھی کالر ہے تو کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ مائی نیم از مسٹر ارشاد الرحمان. سوری, ارشاد الرحمان. ٹھیک ہے, پورا نام بتائیں. ارشاد الرحمان. شاد ارشاد IRSHADUR. ارشاد الرحمان. RAHMAN. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ میرا طبیعت اچھا نہیں ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں. میرا طبیعت کا جو بہت درد ہوتا ہے, اسی لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے گا, اور آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی, مسئلہ تھوڑا سا یہ بھی ہے. تو کوشش کرتے ہیں آپ کی تھوڑی سی نا بتایا جائے, آپ کو پڑھنے کے لیے کچھ سمجھایا جائے یہ بات, تو آپ قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں تاکہ آپ کو مزید گائیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک نہیں ہے, میرا طبیعت کا بہت شولڈر میں پین ہے, کمر میں پین ہے, نی میں پین ہے. ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, آپ بولیں. اور جو ڈاکٹر کے پاس دیا تھا وہ تو بہت ضروری اوشد دیا تھا, بہت ٹیمپر والا, وہ کچھ کاج نہیں کر رہا ہے. اچھا, یہ اس بات کو, یہ جو مسئلے مسائل ہیں آپ کے صحت کے, 14 سال ہو گئے ہوتے ہوئے؟ تو میرا عمر تو 38 ایئرس. ہاں, تو دس اسٹارٹیڈ ان نیئرلی 26.
Since 26 you're struggling health wise. Yes, sir. Yeah, ٹھیک ہے. Now I don't know you, but how do I know this 26 years? That's a bit funny, isn't it? It's spooky as well. اچھا میں آپ کو پڑھنے کو بتاتا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ I can't discuss on air. ٹھیک ہے نا؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Can you read بسم اللہ الرحمن الرحیم? Will you manage? پڑھ لیں گے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 times do them on water, یعنی کہ پانی کے اوپر پھونک مار کے وہ پئیں. دن میں 2-3 دفعہ کریں. I don't mind if you can do it walking, you can do it while you're climbing or sitting, do whatever, because the thing is that your situation doesn't look very good. And the other thing what you need to do is on the internet, on the computer or maybe on the TV, یہ 2 سورہ لکھ لیں, سورہ بقرہ and سورہ مزمل. سورہ بقرہ اور سورہ مزمل. ہاں یہ دونوں جو ہے آپ نے ریپیٹڈلی لگا دینی ہے. یا تو یوٹیوب پہ ایسے کر لیں کہ ایک ختم ہو ایک لگ جائے, ایک ختم ہو ایک لگ جائے. یو کین فائنڈ پروگرامز لائک دس آن دا انٹرنیٹ. یہ بار بار دن میں کم سے کم 5-7 دفعہ چلے. And make sure you're listening to it. I don't mind if your concentration is somewhere else, but as long as the voice is going in your ears, so the others can hear it as well. ٹھیک ہے؟ Yes, sir. ٹھیک ہے. Do this for 41 days or no, do it for 72 days and then come back to me. کیونکہ مسئلہ آپ کا 26 سال کا ہے ابھی, ماشاء اللہ سے عمر بھی اتنی ہو گئی ہے. This will take time to eradicate. ٹھیک ہے؟ Thank you, sir. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ڈاکٹر سے رابطے میں رہے. پروردگار آپ کے جو بیماری کے حوالے سے مسئلے ہیں, تو ڈاکٹر جی بھی سے رابطے میں رہیے گا, آپ کو ان تکلیفوں سے حالک اکبر آزادی عطا فرمائے. اور شاہ صاحب, دعوت غیب کی جب بات کر رہا تھا, ایک دستے غیب بھی جیسے وظائف کے یہ تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ وظائف یہ ہے, اس میں یہ بھی یہ دستے غیب اس میں ہے, تو اس کا کیا مطلب؟ دعوت غیب دیکھیں, چیز یہ ہے کہ ہمارا سارا ریلیجن اسلام جو ہے یہ غیب پہ چلتا ہے. اللہ ہے, اللہ کہاں ہے؟ غیب پہ ہے نا ساری چیز. ٹھیک ہے نا, ساری چیز غیب ہے نا. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ غیب سے آیا, آسمان سے آیا ہے, یہی ہے, غیب سے آ گیا نا. اسی طرح دعوت غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں, اس کو یا تو وظیفہ کہتے ہیں یا دعوت غیب. یہ ورڈ اب کوئی سنتا نہیں ہے, نہ دیکھا گیا ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. دعوت غیب یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جب آپ وظائف کرتے ہیں تو آپ عالم غیب سے کسی کو پکار رہے ہیں. بے شک. یا رحمان, یا رحیم, الملک القدوس, یہ کیا کس کے نام ہے؟ یہ بے شک یہ خالق کے نام, اللہ کے نام ہے نا. یہ کہاں ہے خالق؟ غیب ہے نا وہ, بے شک, مگر وہ نفس کے قریب ہے. سبحان اللہ. یہ یقین کے اوپر پھر یقین آتا ہے آپ کا, پھر یقین کے کن ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو اللہ کہاں ہے, کوئی دیکھا جائے خاموشی, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. مگر جب بات پھر یقین کی کن ہوتا ہے, جب آپ کے بلڈ کے اندر وہ یقین کی کن ہوتا ہے, تو پھر وہ دل میں آتا ہے کہ وہ نفس کے زیادہ قریب ہے. تو جب آپ دعوت غیب, اسی کو بولتے ہیں وظائف کا دوسرا نام ہے کہ دعوت غیب, غیب سے ہم مدد مانگ رہے ہیں. یعنی کہ توصیف تو نہیں پڑھ رہے نا, نہ شاہ صاحب یہ تو نہیں پڑھ رہے نا, نہ کیا کہتے ہیں ضیاء صاحب جو پروڈیوسر ہیں, یا عدنان بیٹھا ہوا ہے ضیاء صاحب, یہ تسبیح تو نہیں کر رہے نا, ہم غیب کی کر رہے ہیں. تو وہ دعوت غیب بولتے ہیں کہ غیب کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اور یہ سب چیزیں دیکھیں, وظائف جو ہے نا, وظائف میرے والد صاحب کہتے تھے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تصور میں سوچو, یہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ قرآن از فائر. He used to say کہ قرآن is fire, you put your finger it will burn, because انگلش ان کی اچھی نہیں تھی, وہ ایسے ہی ورڈز استعمال کر, you put your finger it will burn, کہ انگلی ڈالو گے اور جلے گی. یہ آگ ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور یہ ایک ایسی آگ ہے کہ یہ سب آگوں کو جلاتی ہوئی چلی جاتی ہے. اب ان کو جو سورہ مزمل, سورہ بقرہ دی ہے, جب یہ لگائیں گے کیفیت ہی ڈیفرنٹ ہوگی. جس گھر کے اندر قرآن سنا جاتا ہے اس گھر کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بے شک. اللہ کے گھر میں, مسجد میں کیوں سکون ملتا ہے آدمی کو؟ جاتا ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے, کیوں بیٹھتا ہے وہ؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ اتنے لوگ جا کے بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں, کام چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ سکون. کیونکہ سکون, کیوں؟ کیونکہ دعوت غیب ہوتی ہے نا وہاں پہ. نماز کیا ہے؟ دعوت غیب ہے, اللہ کا حکم ہے, غیب کی طرف سے ہم مدد مانگ رہے ہیں. جو دعا ہے وہ بھی دعوت غیب ہے کہ غیب سے ہم مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کر ہماری. بٹ اسپیسیفکلی فار وظیفہ دعوت غیب ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے کہ یہ غیب بھی مدد چاہیے ہمیں. پھر جب آدمی پکارتا ہے کوئی بھی اللہ کا نام, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم الملک القدوس سلام المومن, جب وہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہی کرنی ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت طریقے سے فرمایا. اور ہمارے ساتھ جی کالر ہیں عمران صاحب, ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی السلام علیکم.
तस्वीर भाई क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, आप सुनाएं। आज तो मंडे है, फ्राइडे भी नहीं, तो क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह शुक्र है। तस्वीर भाई शाह जी से जरा बात में। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हो? मैंने तो कहा मेरी बात करो, फिर भी कर ली। आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं शाह जी आप। माशाल्लाह, नजर लग जाएगी इस तरह, फिर मुझे किसी को फोन करके नजर उतरवानी पड़ेगी अपनी। शाह जी मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि वो आपने पढ़ाई दी है ना मुझे शाह जी, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा ठीक हो गया, तो अभी वो पढ़ाई बंद तो ना करूँ? क्यों नहीं बंद कर? देखो काम तो ठीक, मैंने उस दिन आपको क्या कहा था ऑन एयर कि ये वीकेंड के बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा तो सब्र करो ना। देखो चीज ये कि आप थोड़ा सा हमारा साथ दो, हम पूरा आपके साथ हैं, ठीक है ना? आप थोड़ा सा हमारी सुन लो तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। हमें वो टाइम याद है शाह जी अपना। नहीं, इंशाल्लाह भी अच्छा टाइम भी आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है ना? जी हमारे लिए स्पेशल दुआ करना। मैं खास तौर पे दुआ करता हूँ, चलता आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप दिलो दिमाग में हो मेरे, ठीक है ना? जी शाह जी ठीक है, ओके इमरान, अल्लाह ताला सलामत रखे, ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज़ इमरान भाई। इमरान भाई फिर इन्होंने चंद दिन पहले, मैंने 4 दिन पहले इनकी बात हुई थी, थर्सडे वाले दिन, तो वो कह रहे थे काम के सिलसिले में। शाह साहब ने कहा कुछ चीज़ें हैं, कुछ मसला है इसमें, सुलाने का और जगाने की बात हो रही थी। मुझे जहाँ तक याद है, मैं थोड़ी सी घुमा फिरा के बात करूँगा, तो हर चीज़ सुलाई जा रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा डज होगा। वीकेंड के बाद इंशाल्लाह सिलसिला बहाल हो जाएगा। तो 2-3 दिन की बात थी, आज उनका कॉल आया, तो उन्होंने खुद कह रहे हैं कि मेरा ठीक हो गया, तो बंद करूँ या नहीं करूँ। तो इसमें थोड़ी सी बारीकी की बातें होती हैं, थोड़ी सी समझ की बात होती है, थोड़ी सी समझाने की बात होती है। तो जी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि कॉलर भी हैं, तो भी कॉलर की जानब भी चलेंगे, तो कॉलर को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। जी कौन साहब हैं? मैं जी अरशद बोल रहा हूँ शाह साहब, बर्मिंघम से। सॉरी, पहले पूरा नाम बताएं प्लीज़। अरशद महमूद। अरशद महमूद। वालिद साहब का नाम? हाँ जी, अब्दुल मजीद। मसला क्या है? मसला ये है कि मेरी फैमिली में थोड़ा झगड़े चल रहे हैं, समझ नहीं लग रही है क्या हो रहा है काफी। ठीक, 4 दिनों से फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, फैमिली मैटर। शाह साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये मुझे बताएं, वालदा का नाम बता देंगे दोबारा ज़रा प्लीज़? वालदा का मुख्तार बेगम। मुमताज़ बेगम। मुख्तार, सॉरी जी। ठीक है। अच्छा, घर का नंबर बताएं जिसमें झगड़े चल रहे हैं। 33। ये 2 साल पहले गैर आबाद भी हुआ है बीच में? जी 2 साल पहले के खाली भी रहा है कुछ दिनों तक ये मकान, यानी कि 2000 तकरीबन ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। तकरीबन 4 साल पहले। हाँ, ये तकरीबन 2 साल तक इसकी जो है ना वो कैफियत रही है खाली की, ठीक है ना? 2 साल एग्जैक्टली नहीं होता, बट इट इज़ लाइक ए पीरियड, ठीक है ना? इट कुड बी बैक और कुड बी फॉरवर्ड। तो आप कह रहे हैं 4 साल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये खाली किस वजह से रहा है कुछ अरसा? वो हम पाकिस्तान गए थे शादी के लिए बच्चे की। ठीक है। बच्चे का नाम? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। माशाल्लाह बच्चा ठीक है? हाँ जी। वाइफ भी ठीक है? हाँ जी, वाइफ से बसा चल रहा है, मैं तो बता रहा हूँ ना। क्या? वाइफ में झगड़ा चल रहा है, वाइफ में मेरे में। अच्छा, यानी कि प्रॉब्लम जो है उसी वक्त की है जिस वक्त का मैं बता रहा हूँ कि खाली है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, वाइफ का नाम बताएं। अजरा बेगम। अजरा जी। हाँ जी। अच्छा, ये वहीं पे है, आ गई है? वो यही है, यही है। नहीं है, ठीक है। बच्चे वगैरह इसके? हाँ जी, 4। पहले बेटी? बेटा पहले बेटा है। अगर ये बोला जाए कि शहजाद की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बात सही होगी या गलत? हाँ जी, सही है। हाँ, तो फिर आप अपने घर का ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, इजंट इट? यू कांट ब्लेम द गर्ल फॉर इट, ठीक है ना?
مسئلہ کیا آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں, دنیاوی کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ دنیاوی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میرے اور میری وائف کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں, خام خامے پر نہ کہیں. اور ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے؟ ہاں جی. دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا, کیونکہ آن ایئر ہے, میں کیسے سمجھاؤں اب آپ کو. میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, ڈائریکٹ پڑھ لیں گے کچھ آپ؟ ہاں جی ہاں جی. سورہ قدر پڑھ لیں گے؟ ہاں جی. یہ 11 دفعہ روزانہ پڑھ کے سب کو پانی دیں اس کا. اچھا جی. یہ 11 دن کر کے پھر مجھے بتائیں. اگر چیز یہ کہ بہتری تو انشاءاللہ آئے گی. اگر بہتری آ جائے تو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کنٹینیو ڈوئنگ دس فار 33 days, ٹھیک ہے نا. اور اگر بہتری نہ آئے تو پھر 11 دن بعد مجھے فون کریں گے. بٹ کنٹینیو ڈوئنگ دا وظیفہ, ڈونٹ بریک اٹ, ٹھیک ہے نا پلیز. اچھا یہ جو ہے یہ معاملہ یہ پڑھنا شروع کر دیں ابھی سے, کیونکہ یہ معاملہ کافی جو ہے نا خراب ہوتا جا رہا ہے دن بدن, ٹھیک ہے. یہ سورت کون سی بتائی؟ قدر. سورہ قدر. اچھا جی. اچھا جی. بہت شکریہ شاہ صاحب. ٹھیک ہے نا. اوکے جناب, اوکے, خدا حافظ. اوکے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. پروردگار آپ کے مسئلے, تکلیفیں اور گھریلو پریشانیاں جتنی بھی ہیں حل فرمائے, اور آپ کو بڑے سکون اور پیار محبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح توفیقات میں اضافہ فرمائیں. تو ابھی میرا خیال ہے لاسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ ابھی شاید. ٹھیک ہے ہمارا, کیونکہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے ٹائم ختم ہے, 1 گھنٹہ تھا پروگرام کا. محرم کی وجہ سے تھوڑا سا شیڈیول کی چینجنگ ہے. اگر صوفی گائیڈنس پروگرام کا آپ انتظار بھی کر رہے ہیں, کوئی ٹائمنگ کے آگے پیچھے ہو تو دیکھتے رہیے گا. تو انشاءاللہ 7 محرم تک آپ کا سلسلہ برقرار رہے گا. تو اس کے بعد شاید تھوڑا سا گیپ ملے آپ کو. تو شاہ صاحب 2-3 منٹ ہیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. جیسے دست غیب کی بات کر رہے تھے, جیسے اس میں کچھ حالات بندے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں. دست غیب جو ہے وہ صرف اور صرف مثلاً پرابلم تو شاہ صاحب 101 طرح کی ہے, ٹھیک ہے, بہت قسم کی پرابلم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف رزق کے حوالے سے دست غیب کی انوالومنٹ ہوتی ہے, یا کسی اور پرابلم کے حوالے سے, کوئی خاص پرابلم کے حوالے سے دست غیب ہر پرابلم میں کام ہوتی ہے؟ یا دست غیب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ جو غیب سے آئے. بالکل, وہ مطلب میرا مقصد ہے کس مسئلے میں اس کی انوالومنٹ جاتا رزق کے حوالے سے 2 فارمیشنز ہوتی ہیں, دست غیب اور دست حاضر. 2 فارمیشنز ہیں, دست غیب اور دست حاضر. یہ 2 ہی فارمیشنز ہیں, اور تیسری کوئی فارمیشن ہے نہیں. یہ رزق کے حوالے سے ہوتی ہے کہ رزق جو ہے جہاں پہ تنگ ہو تو اگر کھولنا ہو تو پھر یہ استعمال ہوتی ہے, ورنہ یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں پہ روحانیت ہو, جہاں پہ ان لمیٹڈ رزق ہو. یعنی کہ ان لمیٹڈ کا یہ نہیں کہ وہ بادشاہ بن جائے گا. فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر وہ سب کچھ دے سکتا ہے آپ کو. سبحان اللہ. فقیر کی یہ کیفیت ہے بس. یعنی کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اسے دست غیب کہلاتا ہے, کہ غیب سے رزق آ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کہاں سے آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے. اور فقیر کا جو رزق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ پیسہ دے گا, یا وہ کیا کہتے ہیں اسے کھانا دے گا, یا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو باقی دے سکتا ہے آپ کو, دین دنیا دونوں دے سکتا ہے, بشرط یہ ہے کہ فقیر ہو. پر ایک صورتحال بڑی دیکھی گئی جہاں فقر کی بات ہوئی, جہاں فقیر کی بات ہوئی. فقیر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ در پہ کھڑا ہے اور مانگنے والا فقیر, اس کی بات نہیں میں کر رہے, ہم کر رہے ہیں ہم اس کی راہ میں جو فقیر ہو گیا. ہم اس فقیر کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ سے مانگ رہا ہے. اس کا دسترخوان شاہ صاحب دنیا کے بڑے مالدار اور بڑے مال و زر رکھنے والے اور بڑی زمین و جائیداد رکھنے والوں سے اس کا دسترخوان بڑا ہی منفرد رہا. دیکھیں وہ چیز یہ کہ کہتے ہیں فقیر کو پہچاننا ہو, اس کا دسترخوان دیکھ لو, بے شک, بس ختم ہو گئی بات. اتنی سی بات ہے, اور کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں. حالانکہ اس کے پاس کوئی ظاہری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس نہ کوئی مالی ایسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, مگر وہ سب کچھ دے سکتا ہے آپ کو. بے شک, اور کھانا دانا ہر ٹائم چل رہا ہے. بادشاہ کے پاس سب جاتے ہیں, فقیر کے پاس بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں. بے شک, ایسا کیوں ہے؟ بالکل یہ سوچنے غور و فکر والی بات. جو میرے والد صاحب کہتے تھے پہنچنا مشکل ہے, کیا تھی وجہ؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو آپ جاتے ہو فقیر یا صوفی کے پاس. اپروچ کرنا بہت آسان ہے, حل کروانا مشکل ہے فقیر سے. ٹھیک سوچنے والی بات. یہ سب غور و فکر کی باتیں ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عام آدمی کی یہ منطق ہوتی ہے. وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے ظاہر, ہاں, لیکن پرواز اس کے آسمان میں ہے. بیٹھا زمین پہ, پرواز آسمان میں ہے, بس اتنی سی چیز ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں,
مگر وہ اور سب کچھ دے سکتا ہے، وہ دے سب کچھ سب سکتا کچھ ہے، دے سکتا ہے۔ بل اس کے پاس لگتا ایسے ہے کہ کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے یہ کسی چیز کو دیکھ سکے سمجھ سکے، بٹ وہ باتیں ایسے مگر ایسی دیکھتا کرتا سب کچھ ہے اس کو، وہ دل کی بات پکڑ وہ رہا ہے۔ دیکھتا سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہوتا دیکھنے کو، مگر وہ دیکھتا سب کچھ ہے۔ اس کو کسی کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کی، کسی پین کی، کسی چشمے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ دکھتا اس کو 6x6 سے زیادہ ہے۔ وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بغیر ہلے ہوئے اپنی جگہ سے، بغیر آنکھ میچے ہوئے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ شاہ صاحب آخری بات، باقی یہ کہ محرم کے ایام کے دن ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ اگر پڑھ سکیں، کوئی چیز پڑھنی ہو تو سورہ فجر جو ہے نا یہ روزانہ ایک دفعہ پڑھی جائے، ٹھیک ٹھیک ہے محرم بس۔ کی بات، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ اور دوسری یہ کہ ایک ریکویسٹ ہے، جتنے لوگ مجھے کال کر رہے ہیں، کل بھی کالیں آئیں، آج بھی کالیں آئیں، شادی کے حوالے سے فار دا نیکسٹ ٹل دا 13th آف محرم میں کوئی کسی قسم کی کال لے نہیں رہا۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فون نہ کریں 13 تاریخ کے بعد پلیز، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ ہے، اس کے اندر شادی کی بات جو ہے نا اوائڈ کی جاتی ہے۔ تو بس باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ آمین۔ ناظرین محترم، کہنے کو تو کربلا میں سمندر سما گیا، لیکن جب دیکھا جائے تو کیا ہے اس میں ہر وہ پہلو ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اس میں ضمیر کی بات ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں اس کی رسی کو تھامنے کی بات ہے، اس میں اس پہ یقین کی بات ہے، اس میں اس پہ ایمان کی بات ہے، اس میں حق اور باطل کی بات ہے، اس میں سچائی اور جھوٹ کی بات ہے، اس میں ہر وہ پہلو جو انسانی زندگی میں ہر لمحہ جاری ساری رہے، اس میں ہر چیز سمائی ہوئی۔ امام حسین ابن علی کی زندگی بڑی ہی عجیب تر تھی کہ جب مدینہ سے چلے تو کچھ لوگ، کافی کچھ ایسے تھے ماننے والے، جنہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ پر ہمارے باوجداد قربان ہوں۔ جناب امام حسین نے ان کو روکا، نہیں آنے دیا، مگر کچھ انسانوں کو جناب امام حسین نے خطبے میں بھی فرمایا، خطبے کی شکل میں دعوت بھی دی، لیکن وہ ساتھ نہیں چلے۔ آخر یہ بات اپنے مقصد کو پہنچ گئی، وقت گزر گیا، زندگی 4 دن کی تھی، کسی نے 1 سال 2 سال 3 سال حکومت کی، وہ بھی چلا گیا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو نام کس کا باقی ہے؟ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین منی وانا من الحسین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اجازت دیجیے، قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔